السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں آپ کے سامنے قبر کے اندر مومن مسلمان عورت ہوں یا مرد یا نابالغ بچے ہوں، ان سے مرنے کے بعد کتنے سوالات پوچھے جائیں گے، میں اس بارے میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ اکثر و بیشتر مسلمان عورت ہوں یا مرد ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں یا نابالغ بچے ہوں، انہیں دنیا کے معاملات کے اندر بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد قبر کے اندر جو سوالات پوچھے جائیں گے اس کے بارے میں انہیں نالج نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں انہیں معلومات نہیں ہوتا ہے، الا ما رحم اللہ، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر رحم کرے۔ ہم نے کئی لوگوں سے سوال کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کے اندر 3 سوالات پوچھے جائیں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ معلوم نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر قبر کے اندر کتنے سوالات پوچھے جائیں گے وہ بتلا دیا ہے، اس کے باوجود مسلمان اس بارے میں صحیح علم نہیں رکھتے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں اس بات کی خبر دی ہے اور انہیں آزمایا ہے، خوب آزمایا ہے، ان کا ٹیسٹ لیا ہے، ان کا امتحان لیا ہے۔ تو آخری جو امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی بغیر آزمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے، نہیں، بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوب آزمائے گا، ٹیسٹ لے گا، امتحان لے گا، بلکہ مرنے کے بعد بھی اس بارے میں امتحان ضرور لے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 اور 2، اسی طرح سے 2 اور 3 کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے، ہم ان کا بغیر امتحان لیے ہی چھوڑ دیں گے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ ان سے اگلوں کو بھی، یعنی امت محمدیہ سے پہلے جو لوگ چلے گئے دنیا سے، وفات پا چکے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، ان کا خوب امتحان لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت محمدیہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بلکہ انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانچے گا، پرکھے گا، ان کا امتحان لے گا، دنیاوی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی۔ تو قبر کے اندر کی تیاری ہر مسلمان عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں یا نابالغ بچے ہوں، سب کو کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں پر پہلا امتحان ہوگا مرنے کے بعد۔ وہاں جو پاس ہوگا وہ آگے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پاس ہی ہوگا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں قبر کے اندر جب میت کو، مرنے والے کو جب لٹا کر لوگ چلے آتے ہیں تو ان سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اس کے شریر کے اندر، اس کے جسم کے اندر روح لوٹائی جاتی ہے جواب دینے کے لیے۔ آتے ہیں 2 فرشتے اور اس کو بٹھاتے ہیں مومن مسلمان کو۔ یہاں ہم صرف مومن مسلمان کی بات کریں گے، کافر مشرک کی بات
دیگر ویڈیو کے اندر کریں گے. تو اس بارے میں مومن مسلمان جب مر جاتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو ان میں سے، یا نابالغ بچے ہوں، جب وہ مر جاتے ہیں تو قبر کے اندر لوگ ان کو سلا کر چلے آتے ہیں دفن کر کے. تو فرشتے آتے ہیں اور اس کے جسم کے اندر روح ڈالی جاتی ہے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. تو فرشتے اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں. جیسا کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں مومن کو بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. اور قبر کے اندر مومن مسلمان عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں یا نابالغ بچے ہوں، ان سے 4 سوالات فرشتے کرتے ہیں بڑے گرج کے ساتھ. پوچھتے ہیں پہلا سوال، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر وہ بندہ یا وہ بندی دنیا کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بناتے، تو پھر وہاں پر وہ کہتے ہیں مومن مسلمان عورت ہو یا مرد، جب ان سے سوال ہوتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، میرا بنانے والا، میرا خالق جس کی میں دنیا میں عبادت کرتا تھا یا کرتی تھی، وہ تو میرا رب اللہ ہے. اسی طرح سے دوسرا سوال کریں گے فرشتے سوال کریں گے دوسرا، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، یعنی کس مذہب پر، کس دھرم پر دنیا کے اندر زندگی گزارتے رہے. اگر دنیا کے اندر اسلام دھرم پر، اسلام مذہب پر زندگی گزارتے رہے ہوں گے تو وہاں پر کہہ سکیں گے دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے. اس کے بعد فرشتے تیسرا سوال کریں گے، ما ھذا الرجل بعث فیکم، یہ شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے. اسی طرح سے دیگر حدیث کے اندر یہ لفظ ہے من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، یعنی تمہارا رہبر، تمہارا رہنما، تمہارا رول ماڈل، تمہارا آئیڈیل دنیا کے اندر کون تھا. وہاں پر پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو جو تم میں دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بہترین بنا کر کے بھیجا تھا. اگر دنیا میں ہم ان کی زندگی کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے ہوں گے، ان کے طریقے پر نمازیں وغیرہ پڑھتے رہے ہوں گے، تمام نیک اعمال کرتے رہے ہوں گے، تو وہاں پر کہہ سکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح سے چوتھا سوال کریں گے فرشتے، جب تینوں سوالات کے جوابات مومن مسلمان عورت ہوں یا مرد ہوں یا نابالغ بچے ہوں، جب قبر کے اندر یہ تینوں سوال کے جوابات دے دیں گے تو چوتھا بھی سوال ہوگا. اس بارے میں اکثر و بیشتر مولوی حضرات نہیں بتاتے کہ چوتھا سوال بھی ہوگا. 3 کے بعد چوتھا پوچھیں گے فرشتے، وما یدرک، تمہیں یہ سب باتیں کہاں سے معلوم ہوئیں، کیسا علم ہوا تمہیں کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا دین اسلام ہے اور تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیسا علم ہوا، کیسے پتا چلا. وما یدرک، تو جب اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی مومن مسلمان عورت ہوں یا مرد ہوں یا نابالغ بچے ہوں، جب دنیا کے اندر پڑھے ہوں گے قرآن کو سمجھ کر کے، تو وہاں پر کہہ سکیں گے، جواب دے سکیں گے چوتھے سوال کے بارے میں. کہیں گے قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ سمجھا. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ 4 سوالات قبر کے اندر پوچھے جائیں گے ہم سے، آپ سے، آپ سب سے. اس لیے ان 4 سوالات کے جوابات کی تیاری کر لیں مرنے سے پہلے. آج کسی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج ہم ہیں، کل ہو سکتا ہے نہ ہو. لہذا ان 4 سوالات کے جوابات کی تیاری کر لیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر مومن مسلمان عورت ہوں یا مرد ہوں
उन्हीं को ये तौफीक देगा कि वो आसानी के साथ जवाब दे सकेंगे। उन्हें साबित कदम रखेगा अल्लाह तबारक व तआला, वहां जलील नहीं करेगा। अपने बंदे बंदियों को अल्लाह तबारक व तआला जलील नहीं करेगा, बल्कि उनको साबित कदम रखेगा, उनको आसानी कर देगा कि वो उन सवालातों के जवाब आसानी से दे सकेंगे। आप इन हदीस के बारे में आप हवाला देख सकेंगे, सही बुखारी में हदीस नंबर 1378 है। इसी तरह से हदीस नंबर सही बुखारी में 1369 है, 4699 है। सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4750 है, और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 7219 और 2871। अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 125 में है। इन तमाम हदीसों के अंदर दो सवालात के जिक्र हैं मुख्तसर तौर पर। इसी तरह से इसके अंदर यह है कि मोमिन मुसलमान गवाही देगा कब्र के अंदर, जब फरिश्ते उससे पूछेंगे तो कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी तरह से चारों सवाल के जवाबात की जो हदीस है वो सुनन अबी दाऊद के अंदर आप देख सकेंगे। सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 4753 है, और सुनन तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 3120 में 3 सवालात के जिक्र हैं कि उसके अंदर 3 सवालात पूछे जाएंगे, और उसी में मन नबी का भी जिक्र है। इसी तरह से मोमिन मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर आखिरत में साबित कदम रखेगा सवालों के वक्त जवाब देने के लिए, जैसा कि सूरह इब्राहिम आयत नंबर 27 और 72 में देख सकेंगे। और मजीद हवाले के लिए आप देख सकते हैं सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 4269 और सुनन निसाई में हदीस नंबर 2058, 2059 और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 7220 और मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 18575। पता चला मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के जरिए से उन सवालातों के जवाबात बतला दिए हैं, और हम जैसे आप जैसे लोगों की यह बदनसीबी है कि उन सवालातों की तैयारी न कर सकें अपने जीते जी इस दुनिया के अंदर। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इन सवालातों के जवाब की तैयारी कर लें, क्योंकि कब्र के अंदर कोई ट्रांसलेटर वहां पर नहीं होगा, उसका ट्रांसलेशन करने वाला कोई तर्जमान नहीं होगा, कोई बतलाने वाला नहीं होगा, कोई आपको वहां पर सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। इसलिए अल्लाह से दुआ करते रहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक इस दुनिया में जिंदा रख, हमें ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख, और जब वो वफात दे ईमान और इस्लाम के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते इस दुनिया से वफात दे। इस तरह से दुआएं भी करते रहें। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, मैंने आपके सामने इन 4 सवालातों के जवाब दलील के साथ रखा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और कब्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान औरत मर्द बूढ़े जवान नाबालिग बच्चे सबको अल्लाह तबारक व तआला साबित कदम रखे, ताकि बआसानी के साथ जवाब दे सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।